نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل و قدیر پیغمبر تھے، اس لیے ان کی تبلیغ بھی بہت امتیاز سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی پر لعنت اور بتوں کی عبادت کرنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالاتوں سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار پر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو لوگ اس کو سجدہ کرتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے سجدہ نہ کیا اور نہ ہی سر کو جھکایا، اس بات سے نمرود بہت غصہ ہوا اور اسے غصہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی نمرود نے کہا، تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے، اسے زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ اس پر نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے انہیں باہر بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرے بھی قتل کے لائق تھا، لیکن میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ دوستو، قرآن مجید میں موجود ہے، کیا تو نے اسے نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اور اس کے رب کے بارے میں؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب یہ نہ تھا۔ نمرود بے خوف تھا اور وہ بہت ہی بے وقوف تھا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر آپ نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، بس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نمرود کے دربار کے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے ہار گیا اور اس نے رب کے بارے میں حجت بازی کی تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے، میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے 4 گدھوں کو بلایا اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ اس کے بعد نمرود نے ایک تابوت بنوایا جس کے اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پہ ڈنڈا لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکے اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ ضرورت کے وقت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے اس گوشت کے لالچ میں آ کر اڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا۔ وہ لوگ فضا کی طرف بڑھتے گئے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا، اوپر والا دروازہ کھول کر دیکھ کہ ہم لوگ آسمان کے کتنے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا، نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھ، زمین کا جائزہ لو کہ کیا صورتحال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کی پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ دوسرے دن بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کی اڑان میں رکاوٹ بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا، اب دونوں دروازے کو کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت میں پایا
اور نیچے کا دروازہ کھولا تو زمین بالکل تاریکی نظر آ رہی تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں پہ لگا گوشت زمین کی طرف کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گیدڑ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اڑنے لگے۔ اس طرح نمرود کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس نے جو اللہ کو تلاش کرنے کا سوچا تھا اس میں وہ ناکام رہا۔ دوستو، اس طرح نمرود نے آسمان کا سفر کیا